مرنے سے کچھ منٹ پہلے مردہ کچھ ایسی بات اپنے گھر والوں سے کہتا ہے جسے گھر والے نہیں سن پاتے۔ جیسے ہی انسان کا مرنے کا وقت ہوتا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بس 2-4 منٹ میں اس کی روح نکلنے والی ہے، تو اس مرنے والے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح اب نکلنے والی ہے۔ مرنے والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے پیروں کے ذریعے سے کھینچی جاتی ہے کہ حضرت ملک الموت اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیروں سے کھینچنا شروع کرتے ہیں، تو جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے تو اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح پیروں کے اندر سے نکل رہی ہے اور میرے پیر بے جان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان کو بند کر دیا گیا، زبان پر تالا لگ گیا۔ اب اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ اب وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کی بات کو ہم نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ کچھ کہنا تو چاہتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر رہتا ہے۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے جب اس کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے؟ اور اگر وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر ہوتا ہے، تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کی روح کو اس کے پیروں سے کھینچ کر گھٹنوں میں روک دو اور مزید تکلیف کا سبب بناؤ۔ پھر اس کی روح کو کمر میں روک کر زیادہ تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو سینے میں روک دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے 2-3 منٹ پہلے مردے کو ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دو تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کے بعد گناہگار بندے کی روح کو دماغ کے اندر روک دیا جاتا ہے، آخر میں اس کے دماغ سے نکال کر اس کے حلق کے اندر سے کھینچا جاتا ہے، تو اس مرنے والے کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ مرنے والا شخص اپنی روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ جو باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو مجھ پر بیت رہی ہے، جو مجھ پر گزر رہی ہے، یہ ایسی سختی ہے کہ اگر تم سارے لوگوں پر ڈال دی جائے تو تم سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہٰذا تم اچھے اعمال کر لو، اچھے کام کرو، تاکہ یہ سختیاں اور یہ پریشانیاں جو برے بندوں کو دی جاتی ہیں وہ تم کو نہ ہو۔ تو جو برا شخص ہوتا ہے، برا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، کہ اے میرے بچوں اور میرے گھر والوں، سنو، یہ تکلیف جو مجھ پر بیت رہی ہے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے، فرشتہ روح نکالنے سے پہلے اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری تھی، اس لیے تم کو شدید تکلیف دینے کا میرا ارادہ ہے اور تمہیں خطرناک تکلیف ہوگی۔ روح کو روکا جاتا ہے اس کے جسم میں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ جو تکلیف ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس دلدل میں پھنسا ہوں اور میرے گھر والوں، تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام مت کرنا، لیکن افسوس کہ اس مرنے والے شخص کی بات کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے، تو پھر ہم اس زندگی کی خاطر جو ختم ہونے والی ہے اپنے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ اللہ کو بھلا کر زندگی کو کیوں بسر کریں؟ وہی گھر والے جن کی خاطر ہم جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، فریب کر کے ان کے پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہی گھر والے جا کر اس اندھیری قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے، اور پھر ان کو کبھی فرصت بھی نہ ہوگی کہ وہ ہماری قبر پر آ کر دعا کر دیں، اور ہم قیامت تک اس خطرناک قبر کے اندر رہیں گے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔